बगले झांकने लगोगे। बगले झांकने तो बगले झांकने लगे हो। कलेक्टर साहब बगले झांकने लगे तो मुंशी जी मुस्कुरा पड़े। कहा कि क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा बगले क्यों झांक रहे हो? कहा कि अभी तुम बोले ना इम्तिहान लो तो बगले झांकने लगोगे। कहा कि इसका क्या मतलब? कहा लोगों से हल कर लो। अब वो खोलता है लोगत, बगल देख लेता है तो बगल इसको बोलते हैं। खोलना, झांकना, वो सब देखता है। झांकना ऐसे ऐसे देखने। अब बगल को लुगत में देख लेता है, झांकने का माना देख लेता है, और उसके बाद आता है, कहता है मुंशी जी मैंने समझ लिया उस जुमले का मतलब जो आपने कहा था। कहा कि क्या मतलब है? कहा कि बगल माने बगल ये, और झांकना का मतलब ये मतलब होता है बगले झांकने। मुंशी जी हंसने लगे। कहा कि ये उर्फ है, ये एक मुहावरा है, उर्फ है ये। बगले झांकने का वो मतलब नहीं है तुमने लुगत से हासिल किया है। कहा बगले झांकने का मतलब? बोले तहय्युर से किनाया है। तहय्युर से किनाया बोले इसका मतलब अगर मैं इम्तिहान लो तो तुम हैरत में पड़ जाओगे। गोया ये जुमला तहय्युर से किनाया है कि अगर मैं इम्तिहान लूं तो तुम बगले झांकने लगोगे, यानी हैरत ज़दा हो जाओगे। बताइए वो इतनी उर्दू जानता था लेकिन बगले झांकना जो एक उर्फ है उसका मतलब नहीं समझ सका। अरे जब एक इंसान की बात को एक इंसान नहीं समझ सकता तो जो अर्श पर मुस्तवी है उसके कलाम का मफहूम और उसकी मुराद बगैर बताए इंसान कैसे समझ सकता है? अगर कोई आदमी दावा करे उसके दिमाग के सारे पेच सारे स्क्रू ढीले हैं, उसे बात करना ही बेकार है। इसी वजह से मुनकिरीन हदीस से जल्दी बात नहीं करता मैं। पागलों से बात की जाती है, सारे पेच ढीले हैं उनसे बात की जाती है। रहा यह मसला कि हिफाजत नहीं हुई मतन की, अरे मतन हदीस की, यानी कुरान की हिफाजत हो। लेकिन मैं बोलता हूं कि सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। अगर हदीस को नहीं मानते हो तो बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि कुरान अल्लाह का कलाम है? अब मुनकिरीन हदीस क्या बोलेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, हम सबूत में कुरान पेश करेंगे। अरे ये तो मुकाबरा है, तहक्कुम है, मुकाबरा है। इसलिए कि जो दावा में दलील है, मंतिक का एक तालिब इल्म जूता उठा करके सर पे मारेगा कि जो दावा में दलील है, जो दलील में दावा है, जो पागलपना है ये। भाई आपने कैसे जाना कि कुरान अल्लाह का कलाम है? बोले कुरान से। अरे ये जो तो दावा है वही दलील है, दलील अलग होनी चाहिए दावे से, कोई दूसरी चीज लाओ। जो दावा है वही दलील है। यानी अगर हदीस को ना माना जाए तो कुरान भी मशकूक हो जाएगा कि अल्लाह का कलाम है भी क्या नहीं है। एक चीज ज़हन में रखी जाए। और दूसरे कहा यह गया कि इसकी हिफाजत नहीं हुई। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से कुरान की हिफाजत फरमाई कि जैसे जैसे कुरान उतरता गया सीनों में महफूज होता गया, सफीनों में महफूज होता गया, लोग उसको याद करते गए और उसे लिखते गए, ऐसे ही हदीसों को भी याद करते गए और हदीसों को भी लिखते गए। जिस तरीके से कुरान हकीम का मतलब सीनों और सफीनों में महफूज होता गया, इसी तरह कुरान हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भी लिखा जाता रहा और याद करता जाता रहा। बतौर दलील हदीस ये रही। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहु उरीदु हिफ़्ज़ह फनहतनी कुरैश वक़ालू अतक्तुबु कुल्ल शैइन तस्मउ व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर्रिज़ा फअमसक्तु अनिल किताब फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअौमा बिइस्बिही इला फीही फक़ाल उक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़्क़ुन रवाहु अबू दाऊद फी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम अबू दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे ही अबू दाऊद शरीफ किताबुल इल्म के अंदर लाए। रावी जैसा कि मालूम हुआ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लिया करता था। कुन्तु अक्तुबु कुल्ल शैइन अस्मउहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बोलते मैं उसे लिख लिया करता था। लिखना साबित हुआ, किताबत साबित हुई। काहे बे लिख लो उरीदु हिफ़्ज़ह, ताकि मैं रसूल की उस हदीस को याद कर लूं। यह हदीस बता रही है कि हदीस लिखी भी जाती थी, हदीस हिफ्ज़ भी की जाती थी। जो तरीका हिफाजत का कुरान हकीम का था वही हिफाजत का तरीका, जो तरीका मतन का था वही तरीका हिफाजत का उसकी शरह का भी था। इतराज किया जाता है कि भाई बाद में चल करके बहुत सारी मौजू और मनगढ़ंत और ज़ईफ हदीसें सही हदीसों में घुस गई, उसका भी इंतजाम अल्लाह तबारक तआला ने कर लिया। ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया। मैं एक मिसाल देता हूं और हैरान कर दूंगा आपको इस मिसाल से कि
ایک ایک راوی کے پورے حالات زندگی کو چھان مارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کسی خبر کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا خبر اگر محقق ہو جائے تو مان لو۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے محدثین نے راویان حدیث کا پورا کچا چٹھا کھول ڈالا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں لائے ہیں، اور یہیں پر بخاری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس کے بعد کوئی روایت نہیں ہے، بخاری یہی ختم۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ بہت عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، یہ تمہید ہے اس کی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ہلکے تو زبان پر ہم، اگر میزان عمل پر بھاری ہیں، میزان پر رکھ دیا جائے تو میزان کے پلڑے نیچے چلے جائیں۔ وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ پہلا کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ، برابر۔ اب میں نے یہ حدیث پیش کی، اب آپ لوگ سن رہے ہیں، میں نے کہاں سے کہا؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل پر بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب کوئی یہ پوچھے منکر حدیث، آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھا ہے جو یہاں سے بیان کر رہے ہو؟ میں بولوں گا ابو ہریرہ کو تو دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھ سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں پوری سند میرے سامنے، اس لیے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، اور میں نے یعنی جلال الدین قاسمی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ مولانا سعید احمد پالنپوری سے، مولانا سعید احمد پالنپوری نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاذ فخر الدین مراد آبادی سے، فخر الدین مراد آبادی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمود الحسن دیوبندی سے، محمود الحسن دیوبندی نے بخاری شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے، مولانا قاسم نانوتوی نے حدیث پڑھی شیخ عبد الغنی مجددی سے، شیخ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شاہ اسحاق دہلوی سے، شاہ اسحاق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بخاری شریف پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے بخاری شریف پڑھی اور یہ حدیث پڑھی اپنے والد ابراہیم کردی سے، ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد قشاشی سے، شیخ احمد قشاشی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ احمد شناوی سے، شیخ احمد شناوی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد محمد ابن یوسف رملی سے، محمد ابن یوسف رملی نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد زکریا انصاری سے، زکریا انصاری نے بخاری شریف پڑھی حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی سے، حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی بخاری شریف پڑھی اور یہ روایت پڑھی اپنے استاد امام تنوخی سے، ابراہیم تنوخی سے، ابراہیم تنوخی نے یہ حدیث پڑھی احمد ابن ابی طالب سے، احمد ابن ابی طالب نے یہ حدیث پڑھی اپنے استاد سراج الحسین ابن مبارک سے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی بخاری شریف پڑھی اپنے استاد شیخ عبداللہ الحروی سے، شیخ عبداللہ الحروی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی سے، شیخ عبداللہ ابن مظفر داؤدی نے بخاری شریف پڑھی شیخ عبداللہ سرخسی سے، شیخ عبداللہ سرخسی نے بخاری شریف پڑھی مشہور محدث محمد ابن یوسف فربری سے، محمد ابن یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری سے، محمد ابن اسماعیل البخاری بولتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل عن عمارة ابن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ اللہ اکبر، آیا بتا یہ ہے حدیث۔ بیچاروں نے کہیں الٹی پلٹی کچھ حدیث کی کتابیں پڑھ لی، چند کتابیں پڑھ لی تو ادھر حدیثوں پر اعتراض کرنے لگے۔ ارے حدیث کا علم حاصل کرو، حدیث کتنا عظیم علم ہے، حیران رہ جاؤ گے۔ ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک ایک حدیث کو سو معیارات سے گزرنا پڑتا ہے، اور محدثین کی پہنی نگاہیں کسی نہ کسی معیار پر گڑبڑ راوی کو پکڑ لیتی ہیں۔ امت کے ذہین ترین لوگ ہیں محدثین، کچھ سمجھے؟
سمجھ میں آیا؟ یہ ہے حدیث. اب دیکھیں کتنے واسطے ہیں, مجھ سے حضرت ابو ہریرہ تک, اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جبرائیل تک, اور جبرائیل سے لے کر الرحمن علی العرش استوى, اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہے اس تک. یہ سند کہاں تک پہنچ گئی؟ عرش تک پہنچے گی نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے ہیں, جب تک جبرائیل نہیں بولتے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہ کہہ دے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا حبیب, میرا نبی جب بولتا ہے تو اس کی کسی بات کے اندر اس کے ہوا کی, اس کی خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی. وہ جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی, بات میری ہوتی ہے. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آئیے چلیے حدیث کی عظمت پر چند سوالات کر لیتے. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بعض حدیثیں عقل کے خلاف ہیں. اب وہ عقل کی میزان پر تل جائے, پوری اتر جائے تو ہم مانیں گے. میں تو کہتا ہوں قرآن کی بھی بعض باتیں عقل کے خلاف ہیں, تو آپ نہیں مانو گے؟ میں کہتا ہوں آگ کا کام کیا ہے؟ عقل کیا بولتی ہے؟ جلانا نا, کہ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈی ہو گئی, خلاف عقل ہے یہ, نہ مانو. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. یہ تو آگ کے مزاج کے خلاف ہے. آگ کا مزاج جلا دینا, لیکن یہ ٹھنڈی ہو گئی, عقل نہیں مانتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے جلدی لے آئے؟ ایک عفریت اٹھا جنوں میں سے, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. ایک علم والا کھڑا ہوا, قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, پلک جھپکتے ہی 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ چیز. بتائیے میٹر اٹھ کر کے 1500 کلومیٹر کے فاصلے, اب تک سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے. مانیں گے آپ؟ بھائی تصویریں تو آ جا رہی ہیں, لیکن 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے تقریباً کوئی مادی چیز اٹھ کر کے سامنے آ جائے, سائنس وہاں تک پہنچی ہے؟ قطعاً نہیں. یہ بھی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی, اور صحابہ کرام نے اسے مانا. میں کہتا ہوں کہ کون سی عقل استعمال کریں گے آپ؟ آپ اپنی عقل استعمال کریں گے, یا محدثین کی عقل استعمال کریں گے, یا فلاسفہ کی عقل استعمال کریں گے, یا منطقیین کی عقل استعمال کریں گے, سیاستدانوں کی عقل استعمال کریں گے, تاجروں کی عقل استعمال؟ کون سی عقل معیار ہے بھائی؟ حدیث کی صحت کے لیے معیار کون سی عقل ہے؟ عقلیں تو مختلف ہیں. کون سی عقل معیار ہے؟ پہلے وہ عقل لاؤ جس کو تم معیار سمجھتے ہو, اس کے بعد بحث جاری ہوگی, اس کے بعد بحث ہوگی. تو جہاں تک عقل کا معاملہ ہے, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کچھ بات ایسے آئیں گے بد دماغ لوگ جو کہیں گے جو باتیں ہماری عقل پر پوری نہیں اترتی ہم نہیں مانتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد محترم کی روایت سے وہ بات ہم تک پہنچا دی. حدیث اس طرح, وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمس من اعلى وقد رايت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح ولا ظاهر خفيه رواه ابو داؤد في کتاب الطہارہ. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی تو موضع پر مسا اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے ہوتا, اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ گندگی جہاں لگے. اچھا, منکرین حدیث سے یہ پوچھے وضو کے قائل ہو, نماز پڑھتے ہو؟ بولے نماز پڑھتے. اچھا, وضو کرتے ہو؟ وضو کرتے ہو؟ بولے ہاں. تو وضو کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی؟ بولے ہاں ہو جائے گی. لیکن وضو ہی خلاف عقل ہے. ٹوٹتا کہیں دھلوایا کہیں جاتا ہے, خلاف عقل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں, وہ بھی خلاف عقل, وضو خلاف عقل ہے. اور عقل نہیں لڑائی جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریق یہ تھا کہ عقلیں نہیں لڑاتے تھے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پیش کروں حدیث ایک حضرت معاذہ سے. حدیث اس طرح, وعن معاذہ قالت سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة قالت انت حروریہ قلت لست بحروریہ ولكنی اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم کی کتاب الحیض. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اسے کتاب الحیض کے اندر لائے. مسلم کتاب الحیض میں روایت موجود ہے حضرت معاذہ سے. حضرت معاذہ آتی ہے اور کہتی ہیں ام المومنین